صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے تو تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پریس کلب کے عہدیداران سے بھی ہوئی ہے اور باقی تنظیموں سے بھی ہو رہی ہے. ہم نے پورا سلسلہ کریٹ کیا ہے اور اس میں ہم جو بھی صحافیوں سے متعلق ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم چینلائز کر رہے ہیں. ایک حصہ ہے جو سہولتیں دینے کا، ان کو بھی ہم نے ایک پورے طریقے سے چینلائز کیا ہے. ہم صحافی جو ہمارے دوست ہیں چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہوں، کراچی میں ہوں یا باقی لاہور میں ہوں یا پشاور میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں، ان تمام دوستوں کو، ان کے علاوہ جو چھوٹے اضلاع کے لوگ ہیں، ہم تمام جگہوں کے اوپر جو ہماری صحافتی برادری ہے اس کو سہولتیں دینے کے لیے پرعزم ہیں. اور جو وزیر اعظم صاحب کے دونوں بڑی اسکیمیں ہیں ہماری ہاؤسنگ کی اور اس کے ساتھ ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام، دونوں میں صحافیوں کے لیے ایک اسپیشل پیکیجز جو ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے جو صحافی ہیں ان کو ہم تگڑا کر سکیں. اور خصوصاً میری آگے بات ہو رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ڈیجیٹل جو صحافت ہے، جرنلزم ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے اور اس کو ہمیں اپنے دوستوں کو مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی کراچی پریس کلب کو بھی میں نے آفر کی ہے کہ آپ اگر شارٹ کورسز کرانا چاہیں صحافیوں کے تو ہم اس کو مکمل طور کے اوپر یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کریں گے. اور یہاں پہ کیونکہ تمام صحافی یہاں پہ آتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم ایسا یہاں پہ ایک نظام بنا سکیں جس کے ذریعے ہم اپنے جو صحافی ہیں ان کو جو شارٹ کورسز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے وہ ہم کروا سکیں. اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح پرعزم ہیں کراچی پریس کلب کے ساتھ کام کرنے کو. جہاں تک اوور آل ملک کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، الحمدللہ بجٹ میں ایک ابتدائی طور کے اوپر جو ایک جھگڑا لڑائی ہوئی اس کے بعد معاملات معمول پہ آ گئے ہیں. اور یہ جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت سارا سینٹیمنٹ ہائی ہوتے ہیں کئی دفعہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کس کی کیا غلطی تھی، کیا کیا، کیوں ہوا، لیکن ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے. اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اگر آپ فیصلے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے. مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز جیسا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر لیڈر آف دی اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو نہیں لے کے آئیں گے بلکہ پارلیمنٹ سے اس کو باہر طے کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیوں طے کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کنٹرول ہے اپنی پارٹی کے اوپر وہ مستعار لیا ہوا، وہ ان کے اپنے پاس نہیں ہے. وہ کنٹرول نواز شریف صاحب اور مریم نواز یہ ایکسرسائز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نظر نہیں آتے. انہیں کسی نہ کسی کا کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنے فیصلوں کے لیے. لہٰذا کبھی وہ فضل الرحمان صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ بلاول صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کا کندھا استعمال کرتے ہیں. خود فیصلے وہ نہیں کر سکتے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو 49 اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو وزیر اعظم صاحب بار بار کیا بات کرتے ہیں. عمران خان، دیکھیے سب سے پہلے تو عمران خان وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ کیا کہ کرکٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ امپائرز لے کے آئے اور انہوں نے ایک پورا میکنزم کریٹ کیا کہ کرکٹ کے اندر ایک ایسے ہم امپائر لے کے آئیں کہ جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتبار ہو، اعتماد ہو. اور انہوں نے ویسٹ انڈیز جیسی بڑی ٹیموں کے خلاف بھی انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل امپائرز کے ساتھ کرکٹ کھیلی. وہ یہی بات الیکشن میں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہر الیکشن کے بعد سارے جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اور ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں کہیں کہ نہیں جو نتیجہ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اب اس کے اوپر ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا جو لاسٹ اکتوبر سے پارلیمنٹ کے اندر ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے یا جو جواب ہے، یہ اپنی سجیشنز ہیں
اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک پارلیمان کے بل کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ، جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا جائے، ان کے اوپر رلائے کریں گے اور اس سلسلے کو اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ لہٰذا ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں پہ سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے، ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کی مخالف کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا۔ میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے جو لوگ ہیں اور بدین کے لوگ ہیں، ہمارے باقی لاڑکانہ کے لوگ ہیں، یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں اربہ روپیہ اگر آیا تو گیا کہاں؟ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے، تو آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا نا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں یہ جو بجٹ جس کو ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں 700 سے 750 ارب روپیہ سندھ کے پاس آ رہا ہے، اس میں ابھی گرانٹس شامل نہیں ہیں، اسپیشل پروگرام شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں روز یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، بات سننی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سے الیکشن جیتی ہے تو جناب ہماری سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا یہاں پہ جو اسکول کیوں ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام کریٹ کیا اور صوبوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے یہ نظام تجویز کیا کہ نہیں صوبے ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، تو ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو پروگراموں میں نے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ہمارے جو تمام سندھ کی قیادت ہے اور خصوصاً ہمارے جو بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہمارے ایم پی اے صاحبان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن ہمارے سارے جو اپوزیشن کے لوگ جس طریقے سے لڑتے ہیں اور جس طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے، کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں پی ایس ٹی پی کے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لے کے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ میں پی ایس ٹی پی میں لگ رہا ہے اور چاہے صوبائی محکمے اس کو خرچ کر رہے ہیں اس کی پراپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا قدم ہوگا سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ درخواست کروں گا، آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت اہم ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہاں پر جو آئے ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور تھوڑا بہت بھی ایسا بندہ ہوتا جس کی کوئی عزت ہوتی تو وہ ریزائن کر چکا ہوتا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹے اپنے جو کٹ پتلی ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقریریں کروا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ریمارکس کے اوپر غور کریں اور اصلاح کریں اپنی۔ وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم میں جڑ گئے ہیں جو کہ بڑی قابل مذمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ خود